بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے لیے میں ہم بات کریں گے دو ٹاپک پر۔ نمبر 1 تحریک لبیک پاکستان کے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کے اوپر۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے جو پاکستان کا نگران وزیر اعظم منتخب ہونے اور اس کی حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ کب ہوگی اور یہ اسمبلی ڈیزالو کس وقت ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں ہم لازمی جو ہے نا وہ شیئر کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دوسرا دوستو، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کویسچن ہے، ایک عرض ہے، آپ نے کیا کرنا ہے یار، اس پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے یار، تھوڑا سا جو ہے نا وہ حوصلہ بلند کرنا ہے۔ وہ اس لیے کرنا ہے کہ ایک آپ کو سنیک کا میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، دوسرا یہ اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیشن ہے اس میں بھی مل جائے گا، وہ میں نے پن کیا ہوا ہے۔ آپ جائیں اور جا کر وہاں پر میرے سنیک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کر دیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اس طرح سے کریں گے۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی آپ خوش رہیں، اگر کر بھی دیں گے تو پھر بھی آپ خوش رہیں۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، چاہے آپ جس حال میں بھی ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ راضی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب سے تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا کے اراکین کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ان کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس موقع پر بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کو یہ کہا گیا، یہ آفر کی گئی کہ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو آپ کے پاس عہدہ تھا وہ آپ لے لیں، آپ اس کے اوپر کیا کریں، کام کریں۔ تو ناظرین، بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب نے جو ہے نا کہا کہ نہیں، میں اب عہدہ نہیں لے سکتا۔ ناظرین، ایک ایسا سمجھ لیں کہ یار ایک بندے کو عہدہ ملتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، ہاں کوئی آپ کے پاس ثبوت ہوتا، کوئی آپ کے پاس شکایات ہوتی، آپ کیا کرتے؟ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب سے استعفیٰ لیتے یا ان کو وہ ریزن بتاتے کہ یہ وہ ریزن ہے، وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آپ سے جو ہے نا یہ عہدہ فی الحال چھینا جا رہا ہے، یا یہ مجبوری ہے، اس بنیاد پر آپ سے جو عہدہ ہے وہ ہم چھین رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑا ویٹ کریں، اور وہ آپ مکمل رپورٹ میڈیا پر بھی دکھاتے اور بیرسٹر صاحب کو بھی اعتماد۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، اور خاموشی کے ساتھ وہ بھی رات کی تاریکی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ وہ اب عہدہ نہیں لے گئے، کیونکہ وہ ایک عام کارکن کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ ان کو عہدے کا لالچ نہیں ہے، عہدے ان کو دیے جائیں جو عہدوں کی لالچ میں کام کرتے ہیں، وہ بحیثیت ایک کارکن کے بھی اپنا کام جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، جو ان کو مشن دیا گیا وہ اس پر کھڑے ہیں اور وہ ثابت قدم رہیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اگر دیکھا جائے ناظرین، بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کو عہدے کی ضرورت نہیں، لیکن عہدے کو بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کی ضرورت ہے، یعنی بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ کو عہدے کی ضرورت نہیں، یہ عہدہ، یہ کرسی ان کو ضرورت نہیں ہے اس کرسی کی، لیکن اس کرسی کو، اس عہدے کو بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کی ضرورت ہے۔ کوئی چاہے اس سے اختلاف کرے، کوئی چاہے اس سے اتفاق کرے، ہر کسی کی اپنا نظریہ ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، وہ جس طرح سے اس کو سوچے، وہ جس طرح اس کو روک دے، ہر کسی کی اپنی مرضی۔ لیکن جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اور جو ایک میرا اپنا تجزیہ کام کر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس بنیاد پر ناظرین، بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب جیسا ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک ایسا سمجھ لیں خاندانی سیاستدان، ایک بہت بڑا یعنی لا کو جاننے والی شخصیت، اور پاکستان کے اندر جو مایہ ناز لائر کمپنیز ہیں یہ ان کے سینئر ایسے سمجھ لیں ایک ممبر ہیں، اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس جیسی شخصیت کو کیا ہے، عہدے کی ضرورت نہیں بلکہ عہدے کو ان کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جب عہدے پر فائز ہوں گے
تو وہ آپ لوگوں کے جو ورک ہیں وہ کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس طرح سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں۔ آپ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کو یہ کہیں کہ بیرسٹر صاحب آپ عہدہ لے لیں، آپ کو عہدے کی ضرورت نہیں لیکن عہدے کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہم وہ کمی محسوس کر رہے ہیں، وہ گیپ محسوس کر رہے ہیں، وہ گیپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے آتی فل کر دیا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ گیپ جو ہے وہ دوبارہ بڑھ چکا ہے۔ لہٰذا آپ آئیں، اس گیپ کو فل اپ کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے کام کو جو آپ نے کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا مزید جو ہے وہ ہمت دے، استحکامت دے، تاکہ آپ مزید جو ہے نا اگر آپ پہلے 100% کام کر رہے تھے ایک جذبے کے تحت، تو اللہ پاک آپ کو پھر 110% جو ہے نا وہ ہمت دے، قوت دے، تاکہ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ اس مشن پر گامزن ہو اور اپنا جو لوہا ہے، جو اپنا سکہ ہے وہ آپ منوائیں۔ اور انشاءاللہ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب دوبارہ آئیں گے، لازمی آئیں گے۔ وہ حق کی آواز ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ان سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ دوبارہ عہدے پر فائز ہوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور مرکز کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو ایگری کریں۔ اگر ایک بندہ ڈسکریج ہوا ہے، ان کو ڈسکریج کیا گیا ہے، تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، تمام کارکنان کا کام ہے۔ ان کو اعتماد میں لے اور اعتماد میں لے کر ان کو مجبور کر دیں کہ وہ عہدہ لینے پر ایگری ہو جائیں۔ یہ ناظرین بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف۔ ناظرین مفتی منیب الرحمان صاحب کو کون نہیں جانتا؟ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان ان کے فیس امپریشن کو جانتی ہے، پوری قوم جو ہے نا ان کی کارکردگی کو جانتی ہے، ان کے ڈیسیژن کو جانتی ہے، ان کی پرسنالٹی کو جانتی ہے، کیونکہ وہ حق اور سچ کی آواز ہیں۔ وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ جس کا دور ہو، چاہے وہ جس کا زمانہ ہو، چاہے وہ جو حکمران ہو۔ یہ ان کی ایک خصوصیت ہے، خاصیت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے، میاں منشا ہو گئے۔ میاں منشا کو تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ڈیلر ہے، ایک طرف سے بہت بڑا ڈیلر کرپٹ، دوسری طرف سے میاں محمد سومر وہ پیپل پارٹی کے بھی قریبی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی ہیں۔ ان کے بھی جو ہاتھ ہیں وہ بھی کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ تیسری طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب، اگر ان تینوں شخصیات کا وزن کیا جائے، ان کو ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں تولا جائے، تو یاد رکھیے گا اگر دونوں جو پلڑے انصاف کرنے والے ترازو کے اگر ایک طرف سے بٹھا دیا جائے میاں محمد سومرو کو، میاں منشا کو، تو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، تو یاد رکھیے گا مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو وزن ہے، جو قد کاٹ ہے، وہ بڑھ جائے گا جبکہ ان کا کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف سے ایماندار شخص، ایک طرف سے عالم دین، دیانتدار اور قرآن اور آئین کے اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے والا، دوسری طرف سے بددیانت، خیانت دار، کرپشن کے بادشاہ اور کرپشن کرنے والے تحفظ کرنے والے اور ملک اور قوم کو لوٹ کر کھا جانے والے، غریبوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے والے۔ یہ وہ ناظرین بنیادی فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب آؤٹ ہوں اور یہ دو شخصیات میں سے ایک شخصیت بن جائے پاکستان کے وزیر اعظم، تو وہ شخصیت پاکستان کی بھی دشمن ہے، وہ شخصیت پاکستان کی عوام کی بھی دشمن ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کمپین لانچ کریں کہ ہمیں ایسی شخصیت نہ قابل قبول ہے، نہ قابل برداشت ہے، جو ایک بزنس مین ہو، جس کا اپنا بزنس ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ بزنس مین کبھی کسی کو رعایت نہیں دیتا، وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتا۔ کیا وہ پاکستان کو بخشے گا؟ کیا وہ پاکستان کی عوام کو بخشے گا؟ یہ وہ ناظرین اہم ترین جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے
جس پر آپ سب لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آواز بلند کرنی ہے، تاکہ یہ آواز اوپر تک جائے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جو پاکستانی عوام کو اپنا ایک غلام بنا کر اور خود کو حاکم بنا کر دکھاتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، یعنی ہم حکمران ہیں اور یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو کہیں کہ ان غلاموں کے جو گلے میں پٹا ہے وہ اب تھوڑا جو ہے نا وہ تو اگر نکالنا بھی نہیں چاہتے تو تھوڑا ڈھیلا جو ہے نا، جس کو ڈھیلا کہتے ہیں، وہ کر دے، تاکہ یہ جو سانس ہے یہ آسانی کے ساتھ لے سکے۔ جس طرح سے آپ نے پٹے کو سخت کیا ہوا ہے، ان کی جو سانس ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ اس غلام قوم کے اوپر تھوڑا رحم کرے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔